نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ ماہ مبارک یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور اس ماہ کی بہت سے فضائل اور بہت سی خصوصیات احادیث کریمہ میں وارد ہوئی، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی برکت و سعادت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: شعبان و شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. حضور پاک فرماتے ہیں رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ حضور پاک فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے بنایا ہوا مہینہ ہے. برادران عزیز، اس ماہ مبارک شعبان کو حضور پاک نے اپنی نسبت عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ ماہ کو نسبت مجھ سے ہے، یہ ماہ میرا ہے، اور آپ کا اس سے تعلق اور اس کی خصوصیت کی وجہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو آیتیں درود پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اے مومنوں تم بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. یہ جو آیت درود نازل ہوا، یہ جو حکم خدا نازل ہوا، جہاں پر اللہ نے حضور پاک کے درود کا ذکر کیا، حضور پاک پر درود پڑھنے کا حکم دیا، آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا، یہ آیت درود بھی ماہ شعبان میں نازل ہوئی ہے. تو ایک اس ماہ کو نسبت یہ بھی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، تو اللہ نے آپ کے مہینے میں درود پاک کے پڑھنے کا حکم بھی نازل فرمایا، آیت درود بھی اسی ماہ میں نازل فرمائی. برادران عزیز، جب ہم شعبان معظم کو دیکھتے ہیں اور لفظ شعبان کا جو مطلب ہے شعبن سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوب پھیلا دینا، خوب پھیلانا. اس سے مناسبت کیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ شعبان معظم میں اللہ اپنی برکتوں کو خوب پھیلاتا ہے. اور رمضان کریم ہم جانتے ہیں رمضان کا مطلب کیا ہے کہ جلا دینا، ختم کر دینا. تو رمضان کریم میں اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لوگوں سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور لوگوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے. تو شعبان یہ مہینہ ہے نیکیوں کے عام ہونے کا، رحمتوں کے بٹنے کا، اللہ کی برکتوں کو پھیلانے کا نام شعبان کا مہینہ ہے، اور گناہوں سے بندوں کو صاف کرنے کا نام رمضان ہے. تو برادران عزیز، ہمیں تیاری جو کرنی ہے رمضان کریم کی وہ شعبان سے کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ رہی. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت فرماتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفل روزوں کی کثرت نہیں دیکھی کہ جتنے روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رہا کرتے تھے
اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رہتے تھے۔ آپ سوچیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تمہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، کہ جہاں پر فرض روزے تم کو رہتے ہیں کہیں پر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان سخت ماہ میں آ جائے، گرمیوں میں آ جائے، شدت میں آ جائے اور تمہیں پیاس کی برداشت نہ ہو، بھوک کی برداشت نہ ہو، ایسے نہ ہونے پائے، تمہارے جسم کو عادت نہ ہو، ایسے نہ ہونے پائے، بلکہ حضور پاک ہمیں تربیت دے رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ رمضان کا اہتمام کرنا ہے تو رجب میں بھی روزے رہا کرو، اور اس کے بعد پھر جب ماہ شعبان آ جائے تو اتنی کثرت سے روزے رہنا کہ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میں دیکھتی تھی حضور پاک کو کہ شعبان تک کوئی روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پیدل پہ پابندی کے ساتھ شعبان کے روزے رہ رہے ہیں، ایک مہینہ مسلسل روزہ رہا کرتے تھے حضور پاک۔ برادران عزیز، ہم حضور پاک کے امتی ہیں، ہمارا فرض ہے، ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم حضور پاک کی سنتوں کو اپنائیں، حضور پاک کے طریقے کو اپنائیں، آپ کے ان افعال کو، آپ کے ان اعمال کو اپنائیں جو حضور پاک فرماتے تھے۔ تو حضور پاک شعبان میں کیا کرتے تھے؟ کثرت سے نفل روزے رہتے تھے۔ کیا ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے، آج رزق کی فراوانی ہے، آج ہمارے پاس سواری ہے، آج ہمارے پاس رہنے کے لیے، آرام سے رہنے کے لیے گھر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ نہ جہاں پر ہمیں پانی کی قلت ہے، نہ رزق کی قلت ہے، نہ کوئی زحمت ہے، نہ آج لمبا لمبا سفر کرنا ہے، بہت دور دراز تک پیدل چلنا ہے، نہ ہمیں وہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے کہ گھر میں پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے، ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے اور ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے۔ آج اللہ نے ساری اہتمام ہمارے لیے کر دیے ہیں، اب ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں، اللہ کی راہ میں کوشش کریں۔ یہ اسباب کو اختیار کیجیے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو اختیار کیجیے، کس کے لیے؟ اللہ کے راہ پر چلنے کے لیے۔ ہم ان نعمتوں کو ہر ایک راہ پہ چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے نعمتیں استعمال نہیں ہو رہی ہیں۔ برادران عزیز، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ رہا کہ آپ شعبان میں بالالتزام، پابندی کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ نفل روزے رہا کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر بھی یہ بات لازم ہے کہ حضور پاک کی سنتوں کو اختیار کریں، اور جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارے لیے ممکن ہے، اتنے تو روزے رہیں، کم سے کم پیر اور جمعرات کا روزہ تو ہم پابندی سے رہیں کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کو یہ بھی نسبت حاصل ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان تو آنے والا ہے، لیکن شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رہتے ہیں؟ تو ایک سبب میں نے یہ بتا دیا، ایک وجہ میں نے یہ بتا دی کہ رمضان کی تیاری اس لیے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری طرف حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ سال بھر کے جو اعمال بندہ کرتا ہے، سال بھر کا جو حساب و کتاب اس کا ہوتا ہے، جو بیلنس شیٹ اس کی تیار ہوتی ہے، جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں فرشتے تیار کرتے ہیں، وہ سال بھر کے نام اعمال، اس کا حساب و کتاب اللہ کے پاس شعبان میں پیش ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال سال بھر کا حساب شعبان میں دیکھتا ہے، اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا حساب رب دیکھے، میرا معاملہ رب کے سامنے پیش ہو، میرا نام اعمال رب کے سامنے پیش ہو، رب میرے حساب و کتاب جب جائزہ لے، تو پھر میری حالت ایسی ہو کہ میں رب کے بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزے کی حالت میں رب کے سامنے پیش ہوں، کہ جب میرا رب دیکھے کہ یہ اس کا حساب میں لے رہا ہوں وہ کس حال میں ہے، تو حالت روزہ میں ہو، وہ حالت عبادت میں ہو، وہ رب کی یاد میں ہو، رب کے ذکر میں ہو۔ برادران عزیز، سرور کائنات تو وہ ہے کہ جن کی خاطر سارے عالمین کو بنایا گیا ہے،
सरवरे कायनात तो वो है कि जिनके सदक़े में लोगों की बख्शिशें होती हैं, जिनके सदक़े में लोगों के नाम आमाल सुधार दिए जाते हैं। फिर हुजूर पाक जो फरमा रहे हैं ये हमारी तरबियत के लिए है, ये हमारे अपनी सुधार के लिए है, ये हमारे अपनी सही रास्ते पर आने के लिए है, हमारी हिदायत के लिए है कि जो आका करीम होकर भी अपने आप को रोज़े की हालत में अल्लाह के सामने पेश करते हैं तो उनके गुलामों पर तो ये बात लाजिम है कि जब शाबान का महीना आए और उनका हिसाब किताब लिया जाए तो रब की बारगाह में इस हाल में पेश हो कि रब जब देखे तो रब को रहम आ जाए, रब जब देखे कि इसका अमल क्या है, इसका किरदार क्या है, इसने कितने गुनाह किए, तो हमारे अमाल, हमारा रोज़ा हमारे आड़ आ जाए और रब के सामने पेश हो के परवरदिगार अब ये रोज़े की हालत में है, माफ़ कर दीजिए, अब ये भूख और प्यास में आपकी याद में है, माफ़ कर दीजिए। बिरादरान अजीज, हुजूर पाक हमको सिखा रहे हैं रब को मनाना कैसे है, रब कैसे मानता है। बिरादरान अजीज, अल्लाह को रोज़ा बड़ा पसंद है, हम जानते हैं, हमने रोज़े की फ़ज़ाइल में सुना है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस क़ुदसी में फरमाता है अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, अल्लाह फरमा रहा है। नमाज भी है, ज़कात भी है, हज भी है, खैरात भी है, ज़िक्र भी है, खिरात भी है, लेकिन इन तमाम इबादात में रब ने रोज़े को ये इम्तियाज़ बख्शा है। ये इम्तियाज़ ऐसा कि रब फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी बिही, कि सौम, रोज़ा ये मेरे लिए ख़ास है और मैं बज़ाते खुद इसकी बदला दूंगा, इसका बदला मैं खुद दूंगा। कि रमज़ान के रोज़े जब बंदा रखता है, शाबान के रोज़े जब बंदा रखता है, नफिल रोज़े जब बंदा रखता है, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, सदका और खैरात भी कर रहे हैं, तो नमाज के बदला जब दिया जाएगा तो हो सकता है कि फरिश्ता उसका बदला लेकर आ जाए। ज़कात का बदला होगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा परवरदिगार कि ये ज़कात का इसका अज्र है, दे दो। लेकिन जब रोज़े की बारी आएगी तो रब बज़ाते खुद रोज़ेदार को उसका बदला अता फरमाएगा। इसकी वजह क्या है तो बताया गया, वजह ये है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी इबादत है रोज़ा कि जो सिर्फ और सिर्फ रब और बंदे के दरमियान होता है, किसी और को पता ही नहीं चलता, किसी और को मालूम ही नहीं होता। ये ऐसी इबादत है कि रमज़ान के रोज़े रखो, शाबान के रोज़े रखो तो किसी और को पता नहीं चलता कि बंदा इबादत में है, रब की इबादत में लगा हुआ है, मालूम नहीं होता। नमाज मालूम होती है, नमाज दिखती है, नमाज की हालत महसूस हो जाती है, उसकी खुसूसी हैयत है, हालत है, उसका सजदा है, उसका रुकू है, उसकी क़िरात है, क़िबले रुख होकर खड़े होना है तो देखने वाला जान लेता है ये नमाज पढ़ रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है। ज़कात तो खैरात भी दिख जाते हैं, हज भी दिखता है, उम्रा भी दिखता है, लेकिन एक ऐसी इबादत है जो नहीं दिखती। सब में बैठा हुआ रोज़ेदार इबादत में लगा हुआ है, किसी को मालूम नहीं होता। रास्ते में चल रहा है, इबादत में लगा हुआ है, किसी को मालूम नहीं होता। घर में बैठा है, इबादत में लगा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। सगा भाई बाजू बैठा है, उसे मालूम नहीं है, वालिदैन को मालूम नहीं है, दोस्त अहबाब को मालूम नहीं है। सबसे छुपा हुआ ये अमल रब जानता है, रब को मालूम है, इसीलिए रब फरमाता है शायद हो सकता है नमाज में कहीं दिखावा आ जाए, शायद हो सकता है ज़कात में कहीं दिखावा आ जाए, शायद हो सकता है हज के दौरान किसी मखलूक का ख्याल आ जाए, शायद हो सकता है कोई देखकर किसी अमल की तारीफ कर दे। लेकिन रोज़े का मामला ऐसा है कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए होता है, कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान होता है और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता, इसीलिए मैं ही इसका बदला अता फरमाता हूँ। बिरादरान अज़ीज़, तो ये ऐसा अमल है जो रियाकारी से पाक है, जो दिखावे से पाक है, जो लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं होता, छुपा रहता है, रब और बंदे के दरमियान रहता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ایک خاص سنت کریمہ شعبان معظم کی یہ رہی کہ آپ بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. شعبان میں نفل روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماہ شعبان آتا ہے تو ماہ شعبان کی ایک خصوصیت نصف شعبان کی رات کی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. نصف شعبان کی وہ رات، وہ 15ویں رات کہ جس کے لیے قرآن مجید کی آیات شاہد ہیں. سورہ دخان کی آیت جہاں اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ حامیم کتاب مبین، یقیناً ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. انا کنا منذرین، یقیناً ہم تم کو ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرح کل امر حکیم، اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات تمام اہم معاملوں کی تقسیم ہوتی ہے. برادران عزیز، یہاں پر جو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اس لیلۃ المبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ مفسرین کرام جن کے اندر امام فخر الدین رازی بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے، قرطبی بھی ہے، خازن بھی ہے، یہ تمام مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے جو واضح ہے، بالکل عیاں ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے. شب قدر وہ رات جسے اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے چن لیا، اس کے لیے ایک سورہ قدر مکمل سورت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وہیں پر کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات بھی ہے، کیونکہ آگے کی جو تخصیص آ رہی ہے، جو خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے اندر سارے اہم معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، وہ رات شب برات ہے جہاں پر رب اپنے فیصلوں کا ظہور فرماتا ہے، جہاں رب فرشتوں کے سپرد ایک سال کے تمام اہم فیصلوں کو، معاملات کو دے دیتا ہے اور حکم نافذ کر دیتا ہے کہ اے فرشتوں تمہیں یہ کام کرنے ہیں. وہ تمام اہم معاملات شب برات کو ہوتے ہیں. برادران عزیز، تو اس کی تطبیق کیسے دی گئی کہ بھئی ایک ہی آیت کے دو الگ الگ تفسیریں، تو اس کی کوئی تطبیق بھی ہو، اس کا کوئی ایک تفہیم بھی ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب بھی سمجھایا جائے. تو یہاں پر دو طرف بتایا گیا کہ آسمان دنیا پر جو قرآن کو نازل کیا گیا، یقیناً اس کی ابتدا جو ہوئی وہ شب برات سے ہوئی. نزول قرآن کی ابتدا شب برات سے ہوئی اور اس کی انتہا اور تکمیل شب قدر کو ہوئی، یہ یوں بھی سمجھایا گیا. اور دوسری طرف جہاں پر جو معاملات کی تقسیم شروع ہوئی، فرشتوں کو بلا کر ان کی ڈیوٹیز کا دینا شروع ہوا، وہ شب برات کو شروع ہوتا ہے اور شب قدر کو تکمیل پا جاتا ہے کہ ساری ڈیوٹیز فرشتوں کو دے دی جاتی ہے. برادران عزیز، یہاں پر اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سال ہونے والے تمام اہم معاملات کو اللہ اس رات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. ان اہم معاملات میں کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ان اہم معاملات میں بندے کی حیات کا معاملہ بھی ہے، اس کی موت کا معاملہ بھی ہے، اس کے رزق کا معاملہ بھی ہے، اس کے نکاح کا معاملہ بھی ہے، اس کی اولاد کا معاملہ بھی ہے. یہ تمام جو اس کی زندگی کے اہم معاملات ہیں کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی ساری جہد و جہد کو لگاتا رہتا ہے، وہ تمام معاملات کا فیصلہ رب اس رات کرتا ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. برادران عزیز، اب ہمیں یہاں ذرا سوچنا ہے کہ رب کا فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے فیصلہ فرما رہا ہے کہ فلاں بندے کا کیا ہونے والا ہے، کہ یہ بندہ ایسا ہے تو اس سال
ہم سے آ کر ملنے والا ہے، اس کی موت طے کر دی گئی ہے کہ اب یہ بندے کو اس دنیا میں 1 سال سے زیادہ کا وقت ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے موت کا فرمان لکھ دیا، لیکن وہ بندہ مومن غفلت میں گھوم رہا ہے، دنیا کی طلب میں گھوم رہا ہے، لباس بنا رہا ہے، کپڑے تیار کر رہا ہے، اسے اس بات کا خیال نہیں کہ جہاں تم اپنے دنیاوی کپڑوں کو تیار کر رہے ہو وہاں رب کا حکم نافذ ہو گیا ہے کہ تمہارا کفن بھی کٹنے والا ہے۔ جہاں تم اپنے گھر کے آرائش کو، آسائش کو بنا رہے ہو، گھر کو زیب و زینت دے رہے ہو، گھر کو سجا رہے ہو، وہاں رب کا فرمان اس رات نافذ ہو گیا ہے کہ اس کی خبر کو بھی کھودنا ہے۔ آدمی کو آج خیال نہیں ہے، بندے مومن اس کا خیال نہیں رکھتا کہ اسے جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن وہ بھی آنا ہے جہاں ساری چیزیں اس دنیا کی یہی چھوڑ کر رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہماری موت یہ حق ہے، لیکن موت کی تیاری ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی، ہماری صبح شام میں موت کی یاد نظر نہیں آتی، موت کے لیے کوشش نظر نہیں آتی، نام اعمال کے صحیح کرنے کا طریقہ نظر نہیں آتا۔ برادران عزیز، ہمیں اس رات یہ سبق بھی لینا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام بھی ان میں لکھ دیا گیا ہو کہ جن کے لیے موت کا فرمان جاری ہو گیا ہے، یا پھر ان میں لکھ دیا گیا جن کے لیے حیات کا فرمان جاری کر دیا گیا ہے، یا ان میں لکھ دیا گیا کہ جن کے رزق کی تنگی کا معاملہ ہو گیا، یا ان میں لکھ دیا گیا کہ جن کی رزق کی کشادگی کا معاملہ ہو گیا ہے، ان میں لکھ دیا گیا کہ جن کا نکاح ہونے والا ہے، یا ان میں لکھ دیا گیا جن کا اولاد سے سرفراز ہونا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات رب کے احکام کی رات ہے، یہ رات رب کے فرمان کی رات ہے کہ جہاں رب فیصلے فرما رہا ہے وہاں پر ہمارا کام یہ ہے کہ رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اپنے آپ کو پیش کریں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے دعا مانگے تاکہ رب کی رحمت کا حصہ ہم کو مل جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان خصوصاً اس رات کو غفلت میں گھومتے رہتے ہیں، غفلت میں گھومتے رہتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر اس رات کی خصوصیت کو دیکھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کریمہ کو دیکھنا ہوگا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک رات اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر انور پر نہیں دیکھا۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام میں نہیں تھے، حجرے میں نہیں تھے۔ آپ کہتی ہے مجھے تشویش لاحق ہوئی، میں بے چین و بے قرار ہو گئی کہ اتنی رات کو حضور پاک کہاں تشریف لے گئے۔ جب بے قراری بڑھی، بے چینی بڑھ گئی، فکر بڑھ گئی، تو آپ کہتی ہے میں باہر نکلی اور دوسرے امہات المومنین کے جو حجرات تھے وہاں پر جا کر دیکھا کہ کہیں حضور پاک وہاں تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن وہاں پر بھی میں نے حضور پاک کو نہیں پایا۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں جا کر دیکھا، اما جان کہتی ہے مسجد نبوی شریف کا میں نے احاطے کو دیکھا، وہاں پر بھی میں نے حضور پاک کو نہیں پایا۔ اس کے بعد میں نے جب تلاش کی حضور پاک کی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد کے پاس تشریف فرما ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور اتنی طویل سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ اما جان فرماتی ہے کہ میں بے چین ہو گئی، میں سمجھی نعوذ باللہ کہیں حضور پاک اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ تو نہیں گئے، کہیں رب نے آپ کی روح کو قبض تو نہیں کر لیا۔ اور جب بے چین ہوئی تو میں نے حضور پاک کے ختم اطہر پر ہاتھ کو لگایا اور حضور پاک نے جب اپنے ختم اطہر کو حرکت دی میں سمجھ گئی نہیں الحمدللہ حضور پاک رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ تو یہ رات سجدے کی رات ہے، رب کے سامنے سجدہ کرنے کی رات شب برات ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حضور پاک جب سجدے سے اٹھے تو رب کی بارگاہ میں دعاؤں کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی امت کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، رحمت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضور پاک نے اما جان سے فرمایا، اے عائشہ کیا آپ کو معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟
یہ مغفرت کی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اور رب مغفرت فرماتا ہے اہل جہنم کی، جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا، ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور کتنوں کو، ایک دو کو نہیں بلکہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند گناہگاروں کو رب جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کا مطلب ہے چھٹکارا۔ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہگاروں کو اس رات جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اور کتنا تو بتایا گیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مانند، یہ جو تشبیہ حضور پاک نے دی، یہ جو مثال حضور پاک نے دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین و شارحین حدیث بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو قبیلہ کلب تھا، ایک تو اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بکریوں کی خصوصیت ان کے بالوں کی کثرت بھی تھی، کہ ہم دیکھتے ہیں آج بکریوں میں بھی کچھ میں بال زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ میں کم ہوتے ہیں، تو بنو کلب کی بکریوں میں بال بڑے زیادہ ہوتے تھے۔ تو حضور پاک نے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی کثرت کے لیے، اور اس کی وسعت کو بتانے کے لیے حضور پاک نے یہ مثال دی کہ جیسے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکتا، رب اتنے گناہگاروں کو اس رات معاف کر دیتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ یہ برات کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رب سے اپنے آپ کو منوانے کی رات ہے، مغفرت حاصل کرنے کی رات شب برات ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنت رہی ہے کہ آپ اس رات خصوصی عبادت فرماتے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، اپنے لیے مغفرت طلب کرتے، امت کے لیے مغفرت طلب کرتے، مرحومین کے لیے مغفرت طلب۔ برادران عزیز، اسی کے ساتھ وہ مشہور حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا اس کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے، نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو خوب عبادت کرنا۔ حضور پاک کا حکم ہے اس رات کو خوب عبادت کرنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے شایع نشان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو کر رب آواز دیتا ہے، حل من تائب، حل من مستغفر، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ رب ذوالجلال وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، لیکن یہ اپنے محبوب کی محبت ہے کہ ان کی امت کی رحمت کی خاطر رب اپنے شایع نشان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال آواز دے رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آ جاؤ میرے سامنے، میری مغفرت عام ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی حیات طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا، ہے کوئی آؤ مجھ سے مانگ لو، میری رحمت عام ہے، آج میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، آؤ مانگ لو۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، رب آواز دے رہا ہے اور بندہ یہ ہے کہ غفلت میں جی رہا ہے۔ برادران عزیز، ہمیں سوچنا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، رب آواز دے رہا ہے، ہم ان راتوں کو زندہ کریں، ان راتوں کو رب کے سامنے پیش ہو اور جو کچھ ہو سکتا ہے ٹوٹی پھوٹی عبادت کریں، رب کو منا لیں، وہ مان جائے گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ برادران عزیز، ہمیں سوچنا ہے کہ وہ رب ذوالجلال آواز دے رہا ہے اور ہم موجود نہیں، ہم
ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس کو مناتے رہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ حضور پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شب برات بھی دی ہے، شب قدر بھی دی ہے. مومن کسی نہ کسی بہانے سے مغفرت کو حاصل کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کا چھٹکارا مل جائے، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کسی نہ کسی بہانے سے معاف کر دے، کہیں نہ کہیں ان کا چھٹکارا ہو ہی جائے، کیونکہ بظاہر کمزور ہے لیکن حضور پاک کی نسبت ان کو حاصل ہے. برادران عزیز، شعبان کو برات کا مہینہ اس لیے بھی کہتے ہیں. ایک اور روایت ذہن میں آ رہی ہے، بات کہتا ہوا اپنی بات کو ختم کر دوں، کہ شعبان کی روایات میں آتا ہے کہ 13 تاریخ تھی وہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، کہ جہاں پر جبرائیل امین نے آ کر حضور پاک سے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ اجازت دی ہے، کہ اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رب آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. یہ بات جب حضور پاک کے پاس پیش کی گئی تو حضور پاک نے کہا جبرائیل باقی آدھی امت کا کیا ہوگا؟ اگر آدھی امت کا حساب و کتاب نہ لیا جائے، آدھی امت کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، رب کی رحمت اگر آدھی امت کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر آدھی امت کا کیا ہوگا؟ دوسرا دن پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ آپ کا سلام بھیجتا ہے اور آپ کی 2/3 امت کو بغیر حساب و کتاب کے رب چھوڑ دے گا. اس پر حضور پاک نے پھر کہا کہ پھر باقی جو بچی ہوئی امت ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یہ رحمت للعالمین ہے. اس کے بعد پھر تیسرا جب دن آیا تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا ہے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کا حق دیتے ہیں، شفاعت کاملہ آپ کو ہم عطا فرماتے ہیں کہ اب آپ جس کی شفاعت کر دیں گے اس کے ہم اعمال کو چھوڑ دیں گے اور اس کا حساب و کتاب نہ ہوگا، آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں چلا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شفاعت پر رضاعت ظاہر فرمائی، اپنی مرضی کو عرض کیا کہ پروردگار مجھے شفاعت عطا فرما دیجیے، اور اس کے بعد اعلان فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من الامہ، کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے. برادران عزیز، تو یہ شفاعت والا جو مہینہ ہے وہ ماہ شعبان ہے. اسی طرح ہم نے ایک طرف جانا کہ ماہ شعبان یہ برات کا مہینہ ہے، اس میں مغفرت عام ہے، اس میں اللہ کی رحمت عام ہے، اس میں ہر ایک کے لیے اللہ جہاں گناہوں کو معاف کرتا ہے وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے، رب اس کی مغفرت نہیں کرتا. وہ بندہ جو اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے، وہ بندہ جو اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد رکھتا ہے اس کے لیے بھی مغفرت حاصل نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی شراب پینے والا ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، کوئی زنا کرنے والا ہوگا اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی جادوگری میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ چند ایسے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہے کہ جب تک ان کی مغفرت طلب نہ کی جائے عام رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو ان راتوں سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اپنے والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں اپنے والدین کو منانے کی ضرورت ہے. جو لوگ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا یہ گناہ لے کر رب کے سامنے حاضر ہوں گے دل صاف نہ ہوگا تو رب کی رحمت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. برادران عزیز، آج یہ گناہ ہمارے اندر عام ہو چکے ہیں، حسد عام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چھوٹی بات پر لوگ حسد کر رہے
کسی کا لباس دیکھ کر حسد ہوتا ہے، کسی کی گاڑی دیکھ کر حسد ہوتا ہے، کسی کا گھر دیکھ کر حسد ہوتا ہے۔ ارے اگر تم کو کچھ کرنا ہے حسد نہ کرو، رب کا شکر ادا کرو کہ رب نے تم کو کتنوں سے بہتر رکھا ہے۔ اور رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ حسد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ ارے رب سے مانگو، وہ دینے کو تیار ہے۔ وہی وقت جو ہم دوسروں کی فکر میں لگا رہے ہیں، اپنی فکر کرو، رب کا ذکر کرو، رب کے سامنے پیش ہو جاؤ، رب عطا فرمانے والا ہے۔ تو برادران عزیز، ان کے دلوں میں یہ گناہ ہے، ان کے دل کینے سے، غیبت سے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شراب کے راستے پر چلے ہوئے ہیں اس سے دور ہٹنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہاں پر والدین سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تبھی رب کی رحمت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ رات اہمیت والی رات ہے، یہ رات بڑی قدر والی رات ہے، اس کی قدر کیجیے اور یہ رات ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پھر یہ رات ہمیں حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر ہم اس راستے پر چلنے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پھر یہ موقع ہم کو فراہم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے غنیمت جانیے، رب کو منائیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیجیے، قرآن بھی پڑھیے، ذکر بھی کیجیے، نماز بھی پڑھیے، استغفار بھی کیجیے، اور یقیناً رب ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بالکل رحمان رحم کرے گا۔ بندے کا کام ہے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جب تک مبارک سلام پر رکھ موت کی ایمان پڑھتے وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، مالک میں نیک اور صالح متقیوں پر اذکار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم پہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم پہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم پہ جو مفروض ہے ان کی قلبوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مجھے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کو چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔